الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ سیشن کے شروع ہونے سے پہلے، لیکچر کے شروع ہونے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیں، رائٹ؟ جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، اس میں دو ایڈوانٹیج ہیں، ایک آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا ہمیں ثواب ملے گا آپ کے پڑھنے کا، تو لہٰذا درود شریف پڑھ لیں گے تو ہم انشاءاللہ محفل بابرکت ہو جائے گی۔ آج کا ٹاپک جو ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، the power of remembering Allah. We are going to make somewhat a series out of this, not just a single session, right? From darkness to light series, right? یہ ہم سوچ رہے تھے کہ کریں تو کیسے، how do we tackle it؟ ہم نے ٹاپک تو چوز کر لیا تھا، پھر ہم نے سوچا کہ اس کے اندر کیا کچھ کور کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ thing that takes a person out of zulmat and into noor, right? Darkness is zulmat and the light is noor, right? That is an understanding and that is something. یہ چیزیں جو قرآنک ٹرمز ہیں، ظلمت اور ظلم اور نور جو ہے نا، میں نے گوگل کیا فرسٹ اینڈ فارموسٹ، قرآنک انسائکلوپیڈیا میں سرچ کیا، لفظ ظلم اور نور کتنی جگہ آیا ہے، تو بے شمار جگہ ہیں، ہر جگہ نہیں، یعنی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں آیا ہے قرآن کریم میں، رائٹ؟ تو اس طرح ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ ایک جگہ ہم ظلم اور نور دونوں کی اگر بات کریں گے تو ایک سیشن یا دو سیشن یا تین سیشن میں نہیں ہوگا، وی آر گوئنگ ٹو ڈیوائڈ اٹ انٹو ویریس سیشنز، رائٹ؟ پھر ہم مزید سوچنے لگے تو ہمیں یہ سمجھ آیا، یا ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ اس کے بعد جو ہم نے سیکنڈ لائن ڈالی تھی نا، دا پاور آف ریممبرنگ اللہ، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کیا پاور ہے، اس کو ریئلائز کرنے کے لیے ایک چیز سب سے اسینشیل اور سب سے بیسک ہے، اینڈ دیٹ از نماز اور صلاح، رائٹ؟ نماز اور صلاح، اس کی تھوڑی سی امپورٹنس بھی ہم کرتے ہیں اور میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم اس پہ جائیں گے۔ دس سیشن وی کنڈکٹ آفن، وی یوز ٹو کنڈکٹ ویری ریگولرلی۔ The session was called Perfecting Our Prayer, Perfecting Our Salah, Towards the Spiritual Salah, Making Your Salah Spiritual, روحانی نماز کے کیا طریقے ہیں۔ This is a very جامع session, right? And ذاتی طور پہ ہمارے کیا جرنی آف ٹرانسفارمیشن میں this is probably one of the most powerful lectures that we attended and now we end up giving it, right? تو جب رمضان آ رہا ہوتا ہے نا، رمضان میں کچھ عرصہ رہ گیا، 3 مہینے 4 مہینے رہ گئے، رمضان سے پہلے ایک چیز ہمیں ہمیشہ جو پریکٹس کرنی چاہیے نا، فار دوز آف اس ہو آر نسبتاً نیو ان دس فیلڈ آف پریکٹسنگ اپون ریلیجن، کہ یہ نماز کو اچھا بنانا جو ہے نا وہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کی دو موٹی موٹی وجوہات ہیں۔ سے لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو نماز وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ ریگولرلی اکرنگ ہے ان آور لائفز، رائٹ؟ حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، باقی فرائض کچھ بھی آپ اٹھا لیں، ان میں نماز وہ ہے جو فرض بھی ہے اور سب سے زیادہ ریگولرلی اکرنگ بھی ہوتا ہے، رائٹ؟ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو نماز اور نماز سے ریلیٹڈ مسئلے سکھائے جاتے ہیں، رائٹ؟ ہمارے ہاتھ سے کبھی کوئی مسلمان الحمدللہ کچھ لوگ ہوئے تو یہی پروٹوکول ہمارے اکابر علماء بڑے حضرات جب ہم کال کرتے ہیں نا کہ ایک بندہ مل گیا، رائٹ؟ میں کہنے والا تو مرغہ مل گیا، بندہ مل گیا، یہ ایک بندہ الحمدللہ، رائٹ، ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو کم ٹورڈز دس سائڈ، امبریس شہادت، رائٹ؟ جو کیا جن کو میراث میں دین ملا ہوتا ہے نا، وہ تو ماشاءاللہ پڑھے نہ پڑھے ان کی زندگی عمل سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے نا کسی دوسرے مذہب سے، اس کو سب سے پہلی فکر ہوتی ہے میں نے عمل کیسے کرنا ہے، کر تو لیا، رائٹ؟ تو وہ ہم سے زیادہ جوشیلا ہوتا ہے نارملی، تو اس کو پہلی چیز جو سکھلائی جاتی ہے نا نماز اور نماز سے ریلیٹڈ مسائل، وچ از طہارت کے نماز پڑھنے کی جو شرائط ہیں، کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں، کپڑے کیسے پاک رکھنے ہیں، جسم کیسے پاک رکھنا ہے اور کرنا ہے، جگہ کی پاکی کا کیا سلسلہ ہے، وضو شضو کیسے ہوگا، بس یہ چیز سکھلائی جاتی ہے، غسل، رائٹ؟ یہ کیسے ہوگا، پھر اس کو سیدھا نماز پہ لایا جاتا ہے کہ بھائی تو نماز کر، کیونکہ حج روزہ زکوٰۃ تو بعد میں ہوگی اگر رمضان میں نہیں ہو رہا مسلمان، رائٹ؟ مگر نماز تو ابھی سے شروع ہو جائے گی 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے کے بعد، رائٹ؟ ایٹ دا ویری بیسٹ، رائٹ؟
اور اگر وہ فجر اور ظہر کے بیچ کا جو سلاٹ ہے نا جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، اس صورت میں اس وقت کی نماز کوئی نہیں ہوگی. مگر اگر ظہر سے فجر کے وقت ختم ہونے کے بیچ میں کبھی بھی مسلمان ہوگا تو اس کو اس ٹائم کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. رائٹ، آپ سمجھیں رات کو 3 بجے کوئی مسلمان ہوا تو اس کو عشاء پڑھنی ہے ابھی مسلمان ہوتے ہی. رائٹ، یہ تو ذمہ داری شہادت کے ساتھ ہی سر پہ آ گئے. کیسے کیا کرنی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو اپڈیٹ دینا ہوتا ہے اس کے بارے میں. کہ تو دا پوائنٹ از دس از یٹ اگین دا موسٹ ریگولرلی اکرنگ تھنگ. اور کبھی آپ وہ فقہ کی کتاب اٹھائیں گے نا، الحمدللہ ہم فقہ پڑھا رہے ہیں 6-8 سال سے، تو ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے. باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر یہ جو کتاب و صلاۃ ہے نا سب سے زیادہ گاڑی اور موٹی اور سب سے زیادہ ہیوی ہوتی ہے. رائٹ، باقی تو ہوتے ہیں اپنی جگہ مگر اتنی ڈیٹیلڈ نہیں ہوتی. تو اس کے مسائل، اس کی ڈیٹیلز بہت ساری ہیں. ایز اٹ از آپ کو لگے گا یہ کیا بات کر رہے ہیں مولوی صاحب، بہت تفصیل ہے اس میں. رائٹ، سو لانگ اسٹوری شارٹ، اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. ایک تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ فرض ہے. رائٹ، فرض ہے اور سنت ہے. کچھ بھی کر لیں آپ، 1 ارب سنتوں کو مٹا کے بھی ایک فرض کے 1 لمحے کے برابر نہیں پہنچا سکتے. رائٹ، اور اسی طرح نوافل کو 100 کروڑ نوافل ملا لیں وہ سنت کے قریب نہیں پہنچے گا. تو وی ہیو ٹو ہولڈ دس ان اٹس ریگارڈ کہ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل. وہ الگ بات ہے ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں بڑے چلڈ آؤٹ ریلیکس ہوتے ہیں، نماز ہی تو ہے. رائٹ، تو یہ ایک چیز ہے انہیرنٹ نماز کے بارے میں جو ہمارا مسکنسیپشن ہے، کیونکہ دن میں 5 بار پڑھنی ہوتی ہے لہٰذا ضروری نہیں. تو بھائی دن میں 5 بار پڑھنی ہے باوجود اس کے بہت ضروری ہے. رائٹ، اس کی تفصیل میں آئیں گے. تو بھائی یہ تھوڑی سی امپورٹنس تھی کہ نماز از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. اور رمضان مجھے لگتا ہے کہ رمضان گزارنے میں جو ہے نا اچھی نماز کا ہونا بہت ضروری. اگر اچھی نماز ہوگی نا بھائی تو رمضان آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا. لائک ایوری تھنگ کسی چیز کو اچھا بنانے کے لیے اس کو اچھی طرح پریکٹس کرنا ہوگا. رائٹ، وسیم اکرم ڈڈ ناٹ بیکم وسیم اکرم just by getting up one day and starting to bowl. Right, he did a lot of practice. Cristiano Ronaldo, right, what does he say? I practice 8 hours a day, 7 hours a day. Right, ہم میں سے کوئی 7 گھنٹے دن میں بھاگ ہی نہ لے. وہ 7 گھنٹے آج بھی بھاگتا ہے ماشاءاللہ، پتہ نہیں کتنا بڈھا بابا ہو گیا ہے باوجود اس کے still runs around. The point is, in order to become perfect in something, you need to practice. تو بھائی رمضان میں 3 مہینے اگر ہم ابھی سیکھ لیں گے کہ یہ اسپریچول صلاح کیسے ہے اور اسپریچول صلاح کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، تو رمضان تک کچھ پریکٹس کرنے کی کوشش کر لیں گے. پریکٹس ہو جائے گی تو انشاءاللہ when the Ramzan begins, right, when the month of Ramzan begins, we will not start to practice a spiritual salah at that time. Right. اچھا، صلاح کے نماز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. جس طرح ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں نا، ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. رائٹ، ظاہر پہ آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ لیجیے گا، ہم ظاہر پہ ٹچ اپون کر لیں گے. مگر ہم ساروں کو الحمدللہ در بیٹھے ہوئے ہیں تو دیٹ از این ایویڈنس کہ آپ ساروں کو نماز کے ارکان اور نماز کی دعائیں معلوم ہے. رائٹ، ارکان اور دعا آر دا ظاہر آف دا نماز. رائٹ، بٹ دیر از سم تھنگ کالڈ دا باطن آف دا نماز اور دا روحانی ایسپیکٹ آف دا نماز اور دا اسپرچول ایسپیکٹ آف دا نماز. دیٹ از سم تھنگ وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ tackle and manage today. Right, and I say that because قرآن کریم میں آیا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. رائٹ، ترجمہ لٹرل ترجمہ کہ نماز بے شک آپ کو روکتی ہے فحش چیزوں سے اور منکرین سے، وہ چیزیں جو فحش ہیں، بیہودہ ہیں. رائٹ، اینڈ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمائی. اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ ہم بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں 5 وقت کے نمازی، مگر فحشا و منکرین دونوں میں پڑے ہوئے. رائٹ، وی آر آل ان دا سیم بوٹ. بٹ دیر نیڈس ٹو بی اے کوسچن وی شوڈ آسک آور سیلوز دیٹ ہو سکتا ہے قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، ونعوذ باللہ، دیٹس ایبسولوٹلی ناٹ پاسبل. رائٹ، سو دین دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ سم ویئر ایلس. Right, and I'll tell you what is wrong. The wrong part in entirety of this of us praying and not managing to leave our sins because of our prayer is because we are not praying the prayer we are meant to pray. Right, because we are not praying the prayer we are meant to pray. We are praying a prayer. ہم نماز ضرور پڑھیں.
اور نماز کا فرض ادا ضرور کریں, نماز کے ارکان ضرور پورے کریں, نماز کا اپنے اوپر سے ذمہ داری ضرور اٹھاریں, نماز کا بیئر منیمم ضرور میٹ کریں, مگر وہ نماز جو ریکوائرڈ ہے نا اس قرآنی آیت کو کی روح سے جو نماز ثابت, وہ نماز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے یا تھوڑی سی اپ گریڈیڈ ورژن ہے, رائٹ, دیٹ از صلاح, رائٹ, صلاح پرو پلس, رائٹ, اینڈ وی ڈو جسٹ صلاح minus, whatever you want to call it, right? And that is also to start off, ایک چیز سمجھ لیں ہم تفصیل کے اندر جانے سے پہلے, جو نماز کی فرضیت ہے نا وہ نماز کا رکن ارکان عطا کرنے سے پوری ہو جاتی ہے. تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا اس لیکچر کے آخر تک کہ مولوی صاحب نے جو نماز بولی نا, اگر وہی نماز میں پڑھوں گا تو میری نماز ہوگی ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے, رائٹ. آپ اچھے ہوں, برے ہوں, اداس ہوں, خوش ہوں, رائٹ, بیمار ہوں, صحت مند ہوں, اگر نماز پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے تو نماز پڑھنی ہے با, رائٹ. چاہے نماز, غلط نہیں سمجھے گا, چاہے نماز کیا فلیش کی سپیڈ میں پڑھنی ہے یا سکون سے پڑھنی ہے, پڑھنی ضرور ہے. چاہے نماز دل سے پڑھنی ہے یا بنا دل پڑھنی ہے, پڑھنی ضرور ہے. اور وہ پڑھنے کا جو عمل ہے نا, صرف ارکان کا پورا کرنا جو ہے, اس سے نماز کی فرض عطا ہو جائے گا, رائٹ. میں نے پچھلے سیشن میں بھی بتایا تھا, there is something called an F grade, there is something called a D grade, there is something called a C grade, and there is something called a B grade, and something called a A grade, right. تو if you fulfill the arkan نا, چاہے کسی بھی عالم شرائط کے ساتھ, right, وضو ہو, پاک جگہ ہو, پاک جسم ہو, وہ ساری شرائط کے ساتھ اگر آپ ارکان پورے کر لیں گے نا تو D grade نماز پہ پہنچیں گے, F سے باہر آ جائیں گے, that is for sure. سمجھ گئے آپ. But in order to have a good grade نا, you need some A grade namazes also. You definitely need A graded namazes in رمضان, تاکہ اس کی ویٹیج بھی 70 times more ہوتی ہے نا, رائٹ. انٹائر ایئر کا جو نصاب کا 80-90% مارکس ہوتے ہیں نا, وہ 30 دن میں مل رہے ہوتے ہیں, باقی 15-20% ریمیننگ 10 months میں مل رہے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں آپ باقی 10 مہینے جو ایف مانے, صرف 1 مہینے آپ یہ مانے, اس میں افیکٹولی آپ ایف میں ہی پہنچیں گے. اس کا اصول تھوڑا ڈفرینٹ ہے. بٹ if you perfect your namaz for the month of Ramzan, inshallah the remaining 11 months the impact will remain there, right. تو inshallah average out کر کے کہیں BV میں پہنچ جائیں گے, which is still better than the D we manage throughout the year. تو پہلا پوائنٹ جو ہم آپ کو بتا رہے تھے وہ یہ تھا کہ رمضان اپنا نماز کی فرضیت ساقط ہونا جو ہے وہ ارکان سے ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اپنے اوپر سے فرض کا ختم کرنا, رائٹ, فرض عطا کرنا, وہ سب کے لیے ایبسولوٹلی اسینشیل اور ضروری ہے. چاہے کتنی ہی نیند کیوں نہ آ رہی ہو, چاہے کتنی ہی بستر سے محبت کیوں نہ ہو, چاہے قضائی کیوں نہ ہو جائے. ایک اور میں آپ کو نیکسٹ ہے بتاتا ہوں, چاہے قضائی کیوں نہ ہو جائے, قضا کے بعد بھی ختم ہونے کے, یعنی نماز کا وقت گزرنے کے بعد بھی نماز کی فرضیت باقی رہتی ہے بھائی آپ پہ, مرتے دم تک وہ رہے گی. اور اگر وہ اس کا حساب کتاب نہیں کرا ہوگا نا مرنے تک, اوپر جا کے سوال ہوگا بہت خوفناک. اوپر جا کے بھی نہیں, زمین کے اندر ہی پہلا سوال ہو جائے گا, اوپر تو دور کی بات ہے, رائٹ. جب وہ فرشتے آئیں گے نا تو انہوں نے سوال پوچھنے نماز کے بارے میں. ون آف the first few questions they are going to ask is going to be about the نماز, رائٹ. تو اوپر اور قیامت کے دن سے پہلے ہی سوال شروع ہو جائے گی اس چیز کے بارے میں. سو دا پوائنٹ از, اس فرض کو پورا کرنا ہے. اگر زندگی کی بچی ہوئی نماز ہے تو ان کو لپیٹنا, ان کو قضا کر کے ختم کرنا ہے. بٹ دا پوائنٹ از, فار ایچ آف اس واٹ از موسٹ اسینشیل از دیٹ وی میک شیور دیٹ دن کی نمازیں سونے سے پہلے پوری ہوں, رائٹ. ہم میں سے, آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو صبح نہیں اٹھ پاتے ہوں گے, جن کی ترتیب اور زندگی کا ایسا سلسلہ ہی نہیں ہوگا, جنہوں نے کبھی زندگی میں, رائٹ, سالوں میں فجر اٹھ کے وقت پہ نہیں پڑھی ہوگی. تو کوشش کرنی ہے فجر وقت پہ اٹھ کے پڑھنے کی, مگر فجر مس کر کے اگلا دن تک نہیں گزار دینا, رائٹ. اف یو ناٹ ایبل ٹو پرے اٹ فار اینی ریزن واٹ سو ایور, ونس یو گیٹ اپ یو ہیو ٹو پرے اٹ, رائٹ. تو یہ کانسیپٹ دماغ سے نکالتے ہیں. ہمارے پاس ایک آنٹی کا مسئلہ آیا تھا, وہ اس مسکنسیپشن میں تھی کہ یار فجر تو سوتی رہ گئی, اب میں نے تھوڑی پڑھنی ہے, رائٹ. اگر آپ فجر سوچے رہ گئے تو پڑھنی ابھی بھی ہے, واہ, رائٹ. تو اف یو, اٹس بیٹر اف یو پرے آن ٹائم, اف یو ریئلائز دس ریسپانسبلٹی نا, یہ میں بالکل ہی آف ٹینجنٹ جا رہا ہوں, بٹ اف یو ریئلائز دس ریسپانسبلٹی نا کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی تو ہے ہی ہے, میں دوپہر میں 2 بجے پڑھوں, رات کو 6 بجے پڑھوں یا صبح 5 بجے پڑھ لوں, رائٹ. ٹو بی پریسائز 6:20, 6:20 ہو رہی ہے آپ کی مسجد, ہمارے یہاں 6:15 ہو رہی ہے. تو 6:20 اور 6:15 پہ جا کے اگر مسجد میں پڑھنی ہے تو پڑھنی تو ادھر بھی 2 رکعت ہے,
بہتر ہے ہم صحیح ٹائم پہ پڑھنے. ہمارے دماغ سے اگر یہ کانسیپٹ نکل جائے نا, دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو میکنگ یور سیلف ریگولر ان نماز, which was supposed to come at the end of the session, and that is to make sure that you end up praying even if it is qaza, right? تو یہ دل سے دماغ سے کانسیپٹ نکل جائے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ یار ڈنڈی مار کے میں بھول بلا کے سو تو سکتا ہوں اس کو, رائٹ؟ جب یہ کانسیپٹ دماغ سے نکل جائے گا نا, پھر ایونچولی یو ول کم ٹو اے پوائنٹ ویئر یو ریئلائز کہ یار میں نے جہاں 10 بجے سو کے اٹھوں گا تو صبح میں تب پڑھنی ہے, صبح 6 بجے ہی پڑھ لو یار, وقت پہ ہی ہو جائے گی, رائٹ؟ پہلے ہوگا گھر پہ پڑھ لو, پھر ہوگا یار چل گھر پہ ہی پڑھوں, چلو مسجد میں ہی جا کے پڑھ لو, کیا فرق پڑ, رائٹ؟ 5 منٹ آگے جا کے مسجد پڑھ لوں گا, اتنا ثواب مل جائے گا, رائٹ؟ اینڈ دین یو ول اسٹارٹ سیئنگ دا بینیفٹ آف اٹ. دین میں ایک بہت بڑا اصول ہے, یہ سمجھیے گا, یہ اگین زندگی کا تجربہ ہے, عمل کرو گے تو پتہ چلے گا, رائٹ؟ گھر پہ بیٹھ کے وڈائیاں مارتے رہیں گے نا, کچھ نہیں سمجھ آئی. دین تو ایسا ہے, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کیسے بچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو بچانا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا ہے, رائٹ؟ دس پیلسٹائن غزہ کانسیپٹ اینڈ کانفلکٹ, اللہ تعالیٰ کیسے بچائیں گے؟ اتنی مائٹ اینڈ پاور ہے ان کے پاس, ان کی مائٹ پاور کے باوجود they had to run away, right? For 7 days they had to go and re-establish themselves and then come back, and you will see they're going to run away in another 10-15 days. They cannot last more than that because ایک طرف ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور دنیاوی اسباب ہے, اور دوسری طرف اللہ ہے, رائٹ؟ جب ایک طرف اللہ ہو جائیں تو کیا 313 بھی 1000 کو الٹا لٹکا دیتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا, رائٹ؟ 313 بھی 1000 کو الٹا لٹکا دیتے ہیں. وہ چھوٹا سا جو ابابیل کی چونچ میں کنکر ہے, وہ پوری آرمی آف ایلیفینٹس کو ختم کر دیتا ہے, رائٹ؟ سو اٹ از آل اباؤٹ ویئر اللہ از. تو پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ اگین از, کدھر سے بات شروع ہوئی تھی کہ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ کیا فائدہ نماز پڑھنے. پڑھو گے تو پتہ چلے گا, رائٹ؟ نیکی کرو گے تو پتہ چلے گا, گناہ سے بچو گے تو پتہ چلے گا, رائٹ؟ اللہ پر بھروسہ کرو گے تو پتہ چلے گا. قسم لے لو اس بات کی, اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. ہمارے شیخ صاحب مفتی رفیع عثمانی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے, اللہ بہت قدردان ہے, بھروسہ کر کے تو دیکھو. ادھر سے ہی بیٹھ کے یو پٹ اللہ, یو ٹیکن اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دا ایکویژن, اینڈ دین یو تھنک واٹ ول اللہ ڈو ٹو می, ہاؤ ول اللہ ہیلپ می, رائٹ؟ اٹ ڈز ناٹ میک سینس لاجیکلی, اللہ کین ناٹ ہیلپ می, رائٹ؟ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ آپریٹ ود لاجک, آئی ٹیل یو دیٹ, رائٹ؟ اللہ از دا موسٹ counter logical thing that could ever exist, right? So do not work with logic. ہمارا جہاں ذہن ختم ہوتا ہے نا, ادھر اللہ تعالیٰ کی, right? ادھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی شروع ہوتی ہے, right? اور ختم تو ہوتی نہیں. تو where our mental capacity finishes to understand something, na, that is where Allah Ta'ala's husn and Allah Ta'ala's kibriyai starts. That is the domain where Allah Ta'ala starts to operate, right? So forget this کہ یار کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کیا حساب کتاب ہے. آپ کا کام یہ سوچنا ہے ہی نہیں, رائٹ؟ بھروسہ کرو گے تو پتہ چلے گا. خیر, تو بات چل رہی تھی ہماری نماز اور میکنگ آر صلاح اسپریچول. تو بھائی امپورٹنٹ آف بیسکس بھی ہو گیا. کانسیپٹ آف خشوع ان امام غزالی ایڈوائز, قرآن کریم کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قد افلح المؤمنون, بے شک مومنوں نے فلاح پالی. کن مومنوں نے فلاح پالی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, ان لوگوں نے فلاح پالی جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع کو پا لیا, رائٹ؟ اب خشوع کو بہت زیادہ تفصیل میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے, رائٹ؟ اچھا چلیں اور آیتیں, ان آیتوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر سارے کانسیپٹس کو ساتھ ہی ڈسکس کریں گے. آیت مبارکہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, رائٹ؟ کیا فرمایا؟ حافظوا, حفاظت کرو, علی الصلاۃ, اپنی نمازوں کی, والصلاۃ الوسطی, خاص طور پہ وہ بیچ والی نماز کی. گویا بیچ والی کون سی نمازیں ہیں؟ کچھ لوگوں کے نزدیک عصر, کچھ لوگوں کے نزدیک فجر اور عشاء کے علاوہ جو 3 ہے نا, ظہر, عصر اینڈ مغرب, رائٹ؟ یہ 3 بھی بیچ میں ہے نا, دونوں سائڈوں کی نمازوں میں, رائٹ؟ وقوموا للہ قانتین, بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ قانتین کے ساتھ ہیں. تو ادھر بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. اب 2 طریقے سے حفاظت سمجھ آتی ہے, رائٹ؟ ایک ہوتی ہے حفاظت کرو. حفاظت کس چیز سے ہوتی ہے؟ جو سائڈوں پہ چیز ہوتی ہے نا, وہ بیچ والی چیز کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے,
right? गोया this ayat could also mean, this ayat by default means کہ جو بیچ والی نمازیں they are on a normal day for a normal person going to be most difficult, for a normal neek person going to be most difficult, کیونکہ یہ ظہر اثر مغرب وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم کاروبار ہلڑ یونیورسٹی کالج یہ اور ہوتا ہے. اب جب ہم نے نماز پڑھنا شروع کی تھی نا عرصے دراز پہلے, اس ٹائم ہم سوچتے تھے یار یہ کیا بات ہوئی, سب سے مشکل تو فجر اور عشاء ہوتی ہے, فجر ہوتی ہے عشاء بھی نہیں, رائٹ. مگر اب جب ہم نماز کی عادت پڑی نا ہمیں سمجھ آیا واقعی سب سے مشکل جو ہے نا ظہر اثر مغرب ہوتی ہے, فجر عشاء تو بندہ فارغ ہوتا ہے, رائٹ. کچھ کام کرنے کو نہیں ہوتا, نماز ہی پڑھ لیتا ہے بندہ, رائٹ. تفصیل سے پڑھتا ہے ظہر اثر مغرب تو پھر بھی بھاگم دوڑ میں ہوتی ہے کیونکہ کبھی فون بج رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی ملنے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے. فجر میں بھی کوئی ستانے والا نہیں ہوتا, بچے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں عموماً, رائٹ. اور عشاء میں بھی اگر عشاء ہم تاخیر کے ساتھ پڑھیں جو مستحب وقت ہے نا اس کے حساب سے تو 10-11 بجے عشاء کی جماعت ہونی چاہیے جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی. اس ٹائم بھی بچے عموماً سوئے ہوئے ہوں, رائٹ. مگر ہماری مسجدوں میں چونکہ عشاء جلدی ہوتی ہے اس وجہ سے, مگر پھر بھی دیر از نو بزنس ورک اینی تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم, نارملی اٹس آئدر بیفور ڈنر اور آفٹر ڈنر ڈیپینڈنگ آن دا ٹائم, رائٹ. تو عشاء از نسبتاً آسان ٹو ریڈ آلسو, رائٹ. تو اب ہمیں پوائنٹ, اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہاں واقعی بیچ کی نمازیں مشکل ہیں اور یہ دو نمازیں تو نسبتاً آسان ہے. فار بگنر میں بی دا ادر میننگ وڈ بی مور ریلیونٹ, اینڈ واٹ از دیٹ, لائک اے سیڈ کہ دونوں چیزوں کی دونوں سائڈوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا دے پروٹیکٹ واٹس ان دا مڈل, رائٹ. سو دس ورس کین آلسو مین دیٹ اف یو establish both the prayers that are on the side then you will automatically protect the ones that are in the middle. یہ بھی ہو سکتا ہے نا جس نے فجر اور عشاء پکڑ لی اس نے بیچ والی نمازوں کی حفاظت کر لی, اس نے اپنی بیچ والی نمازوں کی حفاظت کر لی. گویا جس نے فجر اور عشاء کر لی نا اس کی بیچ والی تو ہو ہی جائیں گی because they are protected by the فجر and the عشاء نماز, right. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, right. یہ بھی ہے دکھلاوے کی نماز کے بارے میں بتایا, دکھلاوے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور جلدی میں نہیں نماز پڑھنی چاہیے اور غفلت میں نہیں نماز پڑھنی چاہیے, رائٹ. یہ سارے خشوع کے اسپیکٹس آ رہے ہیں, ہم آگے خشوع کی تفصیل میں آتے ہیں نا. آیت مبارکہ یہ لیکن اقیم الصلاۃ للذکر, رائٹ, کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اب یہ آیت مبارکہ کے دو پہلو کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ایک ہے اقیم, رائٹ, نماز کو قائم کرو, اور یہ امر کا صیغہ ہے. آپ لوگ پتہ نہیں, آپ if you're واقف with the Arabic language, امر کا صیغہ آتا ہے نا, حکم کا صیغہ آتا ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ حکم کا صیغہ ہر جگہ استعمال نہیں کرتے, رائٹ. حکم کے صیغے میں اصول تفسیر میں لکھا, یعنی جو تفسیر کے اصول ہیں, the rules of doing تفسیر of the قرآن پاک جو ہے نا, رائٹ, for in the eyes of everybody, right, all schools of thought for the past 1400 years, یہ اصول ایک بہت سمپل ہے. جب امر کا صیغہ آتا ہے نا حکم کا, کہ اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی, there can be no comment then that can be done because حکم کا صیغہ آ گیا. جب حکم کا صیغہ آ جاتا ہے, صیغہ از ٹینس, جب حکم کا لفظ آ جاتا ہے نا تو اس میں پھر تفصیل نہیں بتلائی جاتی, صرف اس کی لٹرل ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ نماز قائم کرو. اس کے بعد اس میں open to interpretation نہیں ہوتی. That is the point I am trying to make, right. There can be no بحث done on that because حکم آ گیا اور اللہ کا حکم آ گیا. اب آپ نے جو سمجھنا ہے, آپ نے جو سمجھنا ہے, آپ نے جو سمجھنا ہے سمجھنا ہے, مگر ایک ہی چیز سمجھنی چاہیے سب کو, کیونکہ حکم کا صیغہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر جو اقیم الصلاۃ فرما دیا نا, صرف پہلے اس سے نماز کا حکم اور فرضیت ثابت ہو گئی فرسٹ اینڈ فورموسٹ, اینڈ اس سے ہمیں فرضیت کے اندر بھی نماز قائم کرنے کا حکم جو میں نے آپ کو بتلایا نا. نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے, نماز کے لیے کھڑا ہونا اور نماز کے ارکان کا عطا کرنا. اس سے فرضیت بھی ثابت ہو گئی, اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ نماز کے لیے جو سب سے بیسک ہے نا وہ یہ ہے کہ ارکان پورے کیے جائیں. گویا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک الحمدللہ, سورہ اخلاص وٹ ایور, رائٹ. سورہ اخلاص ایک بار کیا سبحان ربی العظیم, رائٹ, ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ, یہ بیئر منیمم ہے, رائٹ. اس منیمم بٹ دیٹ اس سے قائم ہونے والا جو لفظ ہے نا اس پہ آرام ہو جائے گا. پھر آگے فرمایا اقیم الصلاۃ للذکر, کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اب جو میرے ذکر کا ہے نا, جو ہم نے ادھر فرمایا فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ اینڈ the benefits of remembering Allah, ایسا ہی ہے نا, the topic we made, right.
So this is where the zikr or the remembrance of Allah comes into the entire picture or entire discussion, right? Whereby Allah Ta'ala says, establish namaz for my zikr. Why? What is the zikr and why is namaz called the zikr or called remembrance? We are going to jump into this. ये हो गया. ये वही वाली आयत मुबारक की जो हमने फरमाया ना इधर, क्या इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकरी, ये वाली भी तफसील होगी. खुशू नॉन लिटरली मीन्स परफेक्शन, राइट? जो लफ्ज खुशू है ना उसका मतलब होता है परफेक्टिंग, राइट? अब जैसे मैंने बताया नमाज के भी दो पहलू होते हैं, एक जाहिर होता है और एक बातिन होता है. गुनाह के भी दो पहलू होते हैं, एक गुनाह का जाहिर होता है, गुनाह का बातिन होता है, राइट? वज़ारु ज़ाहिर अल इस्मी वल बातिना, क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में कि लीव सिंस दैट आर इन द ज़ाहिर और इन द बातिन, जो सामने है और जो अंदर है. तो हमें ये भी समझ आ गया कि गुनाह का भी एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है. इसी तरह नेक अमल का भी एक जाहिर होता है और एक बातिन होता है. तो नमाज का जाहिर मैंने आपको बतला दिया क्या होता है, बातिन होता है मैंने बतला दिया. द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो आयत मुबारक है ना, इसमें अमूमन हम समझते हैं कि नमाज पढ़ने से जब हम इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकरी, कि नमाज पढ़ने से गुनाह नहीं छूट रहे तो कोई वजह होगी. जैसा मैंने बताया कि नमाज पढ़ने से अगर गुनाह नहीं छूट रहे, अमूमन नमाज के अच्छे पढ़ने से छूट जाने चाहिए, तो नमाज का हम जाहिर तो अता कर रहे हैं मगर नमाज का बातिन अदा नहीं कर रहे. लिहाजा अगर हम नमाज का बातिन अदा करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि उससे हमारी नमाज से गुनाह छूटने वाले भी बन जाए, राइट? नाउ टेक्निकली एंड लॉजिकली दीन जो हमें सिखाता है ना, द नॉर्मल माइग्रेशन इन दीन इज फ्रॉम जाहिर टू बातिन, राइट? जब बंदा मुसलमान होता है ना, ये मैं शुरू में पॉइंट बताने की कोशिश करता, बीच में वेंट ऑफ समवेयर एल्स, राइट? जब इंसान मुसलमान होता है ना तो उसको पहले नमाज का जाहिर सिखलाया जाता है और उस जाहिर पे मेहनत कर करने के बाद इवेंचुअली उसको वो बातिन पे पहुंचता है, राइट? इसके बरक्स कुछ लोग होते हैं जो बातिन पे मेहनत करते हैं और उससे जाहिर पे आते हैं. तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम बातिन पे मेहनत करें और अपने जाहिर पर उसको लेकर आए, राइट? तो इमाम गजाली इन हिज बुक अहया उलूमुद्दीन, राइट, पॉइंट्स आउट 7 थिंग्स, 7 मोटे मोटे एस्पेक्ट्स जिससे वो फरमाते हैं कि नमाज के अंदर खुशू आ जाता है, खुशू आ जाता है, खुजू आ जाता है, राइट? इंटरनल स्टेट्स ऑफ खुशू इन अहया उलूमुद्दीन आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हुजूर कल्ब, राइट? एंड दीज आर ऑल वेरी, क्या कहते हैं, ब्रूटल प्रैक्टिकल टिप्स. हम इसको उस फलसफे में नहीं ले जाएंगे जिसमें इमाम गजाली ने बतलाई है. दीज आर सम थिंग्स दैट वी शुड ऑल, ये जो अभी 7 आ रही है और आगे 12 आएंगी या 11 आएंगी, वो हजरत थानवी साहब की किताब में लिखी हुई है और ये इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखी है. इन 7 पर अमल करना है हमने, समझ गए आप? सोचना नहीं है कि भाई क्यों अमल करेंगे, यहाँ फायदा मिलेगा, कुछ फायदा मिले ना मिले, अमल करके देखो 1 महीने तक, राइट? और डिस्काउंट करते हैं, राइट? 1 अशरा से रोजे पे हम नहीं लेंगे, 1 अशरा तो कम से कम करना है, चिल्ला नहीं तो 1 अशरा ही सही है. सब नियत करेंगे 10 days वी आर गोइंग टू प्रे नमाज like this and then we are going to come back and talk to me about it, right? You will not need to come back and talk to me, I'll tell you that, I promise you that, right? मौलवी कसम नहीं उठाता, मौलवी को पता होता है कसम कितनी पुट्ठी पड़ जाती है, मगर इस चीज में हम कसम उठाते हैं. हम 10 दिन 12 दिन गुजार लेंगे ना अगर ऐसी नमाज के साथ, तो आपको नमाज का वो मजा चखने को मिल जाएगा जो औलिया और अकाबिर को मिलता था ना, जो नमाज में रात में खड़े होते थे, सुबह हो जाती थी, उनको पता ही नहीं. इमाम अबू हनीफा होते थे, राइट, रात में नमाज के लिए खड़े होते थे और अक्सर और बेशतर होता यह था कि फजर की अजान की वजह से नमाज तोड़नी पड़ जाती थी, क्योंकि नफिल की नियत की होती थी, फजर का वक्त दाखिल हो गया होता था, एहसास ही नहीं होता था, राइट? 2 रकात में 4 रकात में पूरे कुरान खत्म हो जाते थे, ऐसी खत्म नहीं होती थी, कुछ मिल रहा होता था, देयर वाज समथिंग दैट दे वर गेटिंग, राइट? और हम और आप कैसे हैं? अल्लाह अकबर, स्कोर क्या हो गया होगा, स्टॉक मार्केट का क्या सीन है, राइट? डॉलर किधर पहुंच गया आज, ये है ना, हर एक का अपना इंटरेस्ट, राइट? तो दूसरी रकात के बाद हमें ये याद नहीं होता 2 ही है, 3 ही है, 4 ही है या 5 ही हो गई अब तक, राइट? हम सबका एक ही हाल है, राइट? हम सबका एक ही हाल है कि, राइट, मैं आपको कभी हम नमाज में हल्के हो जाते हैं ना, हमारी बेगम आवाज देती है 2 है मौलवी साहब, अभी 3 नहीं हुए, राइट? बिकॉज आई एम यूजुअली थिंकिंग 2 है 3 है, राइट? और वो खड़ी होती है, देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती, तो बाहर से पता चल जाता है हमें कि 2 हैं 3 नहीं हुए अभी. खैर, इंटरनल स्टेट्स ऑफ खुशू, हुजूर कल्ब,
is the first state. What does حضور قلب means? حضور قلب کا ایک بنیادی مطلب ہے رائٹ. ہم زیادہ فلسفے میں نہیں جائیں گے. اس چیز کا کانشیسلی جاننا کہ آپ نماز کے اندر بیٹھے ہیں, نماز کے اندر موجود ہیں رائٹ. دل میں اس چیز کا خیال ہونا اور احساس ہونا کہ بھائی نماز پڑھو رائٹ. ہم اکثر و بیشتر, آپ کا پتہ نہیں, ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں, ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, ہم اللہ اکبر کرتے ہیں نا, میں یہ یاد نہیں ہوتا ہم نماز میں اتنی عادت ہوئی ہوئی ہے نماز کی کہ جب السلام کرتے ہیں نا, وہ میں نماز پڑھا تھا جی, ہوتا ہے رائٹ. ایسا بھی ہوتا ہے رائٹ. یا جب امام صاحب کے پیچھے ہو تو بالکل ہی زندگی میں کوئی امن ہی نہیں ہے, ڈرائیور ہے گاڑی چلانے والا رائٹ. یہ ہوتا ہے نا, جب گاڑی ڈرائیور چلا رہا ہو تو فون میں لگے ہوتے ہیں, گاڑی آگے گھستی ہے سائڈ سے ایکسیڈنٹ نا, تو پتہ چلتا ہے اللہ اکبر یہ کیا کر دیا تم نے رائٹ. دس ایکچولی ہیپنز وین یو نو whenever I'm with someone else driving. زندگی میں کوئی امن ہی فکر ہی نہیں ہوتی, گاڑی کہاں جا رہی ہے, کہیں نہیں آ رہی, کون ہارن, کون گالی, کیا کر رہا ہے, کچھ نہیں پتا, خود چلا رہا ہوتا ہے بندہ, سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے رائٹ. تو اس کو اس طرح ہم ایگزامپل لیں گے کہ ایٹ لیسٹ بی کانشیسلی اویئر دیٹ یو آر ان اے اسٹیٹ آف نماز رائٹ. ہیو دس کانشیس فیلنگ ان یور مائنڈ کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کے سامنے حاضر ہونا وہ اگلا پوائنٹ ہے رائٹ. The second is awareness of Allah Ta'ala. First and foremost, be consciously aware that the amal you are doing is namaz. Secondly, be consciously aware that I am standing before Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? I am standing before Allah Subhanahu wa Ta'ala. یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا, یہ مستقل پریکٹس اور اپنے آپ کو یاد دہانی سے آئیں گے. جو 10 دن کا ٹارگیٹ ملا ہے نا آپ کو, 10-day target 5 times a day. Right? 10-day target 5 times a day. Every namaz, before each namaz, I'll come to the next point. بی کانشیسلی اپنے آپ کو 2 منٹ روک کے فوکس کروائیں کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور نماز پڑھوں گا رائٹ. اور نماز کے اندر اپنے آپ کو بار بار اس چیز کی یاد دہانی کرائیں رائٹ. ہماری بیٹی ہے نا 3 سال کی رائٹ, جب کوئی وہ الٹا ہاتھ کام کری ہو نا, آج کل دیواروں پہ دیکھنے کا شوق ہوا ہے اس کو, مار کر لیتی ہے اور دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیتی. تو اگر کہیں آگے پیچھے بیٹھے ہو نا اس کے, اور دیوار پہ چپکے سے جا کے لکھ رہی ہو, چھپ کے لکھتی ہے سیدھی بات ہے, تو بار بار مڑ کے دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے ابا جب دیکھ رہے ہیں نا, اس کو پتا ہوتا ہے ابا کی نظر میری گدی پہ, میں الٹا کام کروں گی تو شور آئے گا رائٹ. ایک کانشیس 3 سال کے بچے کو بھی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ابا پیچھے بیٹھا ہے, مجھے دیکھ رہے ہیں, میں الٹی کی حرکت کروں گا تو ابا پکڑ لے گا مجھے. اس طرح کی فیلنگ ہونی چاہیے نماز پڑھتے ہوئے کہ کسی کی نظر ہے میرے پیچھے یا میرے اوپر رائٹ. کس کی نظر ہے آپ کو اور ہم کو, سب کو معلوم ہے, مگر اس چیز کا کانسٹنٹ احساس ہونا, اور اس چیز کا احساس اس ٹائم ہوگا جب اپنے آپ کو اس کی پریکٹس میں رہیں گے نا. وہ جو بچی ہے 3 سال کی, وہ بھی اسی لیے اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کیونکہ وہ پریکٹس میں آ گئی ہوتی ہے نا. پہلی بار جب اس نے دیوار پہ لکھا ہوگا یا پہلی بار کوئی الٹی حرکت کی ہوگی, اس کو فکر ہی نہیں ہوگی ابا کیسے دیکھے گا. ابا دیکھے گا تو پتہ ہے وقت کے ساتھ اس کو یہ 6th سینس ڈیولپ ہو گیا کہ میں الٹی حرکت کروں گی تو ابا تو دیکھ ہی رہا ہوگا مجھے رائٹ. تو وقت کے ساتھ ڈیولپ ہونا یہ 6th سینس ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ڈیولپ کرنا رائٹ. دس از آلسو کالڈ دا فیلنگ آف احسان رائٹ. دا فیلنگ آف احسان, وہ جو سلوک کے راستے میں. تو فرسٹ ہو گیا حضور قلب, سیکنڈ ہو گیا اویئرنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کے لیے اپنے آپ کو ہر نماز کے بیچ میں جو ہے نا, ہر 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ بعد اچھا اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ, اس کی عادت لگ جائے گی. ایک بار عادت لگ جائے گی نا تو اس کی مٹھاس ملنا شروع ہو جائے گی, تو نشہ لگ جائے گا, تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا نشہ لگ جائے گا, اور نشہ لگ جائے گا تو پھر چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. The third thing we need to do in order to develop khushu is we need to develop meanings, we need to understand the meanings, and we need to understand the words right. ہم اس چیز کو پوری طرح سمجھتے ہیں کہ آپ اور ہم ہر نماز کی ہر جو چیز ہے جو عربی پڑھی جاتی ہے اس کے معنی کو انہوں نہیں جانتے رائٹ. اس کو معنی کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے رائٹ. آسان ہے, آج تک ہم نے زحمت نہیں کی اس کو سمجھنے کی, چلو یہ کر لیتے, مگر آج کی تاریخ میں ہم کریں گے کہ اب سے رمضان میں ہم پہلی چیز کریں گے کہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اٹھائیں گے اور چھوٹی سی کوئی تفسیر اٹھائیں گے رائٹ. کوئی سی بھی جو اچھی لگے آپ کو رائٹ. وہ سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ یاد کریں گے. واٹ ڈز الحمدللہ رب العالمین مین, واٹ از اے شارٹ تفسیر آف دیٹ رائٹ. کیونکہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, 4 بار پڑھی جاتی ہے نماز میں رائٹ. تو اس کا ہم کیا کریں گے, اس کا معنی یاد کرنے کی کوشش کر لیں گے
رائٹ. اس کا معنی جب یاد کریں گے اس سے دو موٹے موٹے ایڈوانٹیج, اور تحیات کا بھی, درود شریف کا بھی, سبحان ربی العظیم کا, سبحان ربی الاعلیٰ کا, اللہ اکبر کا, بس یہی چیزیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. رائٹ. تو ان چیزوں کا ہم سب سے پہلے معنی یاد کریں گے. ساری بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, ایک بار معنی یاد کر لیں گے نا, تو جب نماز میں یہ چیز پڑھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے, ہم کوشش کریں گے اس ٹائم کہ اس معنی کو ریکال کریں. اس سے ہوگا کیا, رائٹ, اس سے ہوگا یہ, وہ جو آپ کو پاکستان انڈیا میچ کا خیال آ رہا تھا نا, وہ تو آنا اسی ٹائم ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ جو آپ رکعتیں بھول جاتے ہیں نا, وہ بھی بھولنا ختم ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا بھائی کتنی بار میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کتنی بار ترجمہ دماغ سے گزارا ہے. رائٹ. اور جب اس کو بار بار کرنا شروع کریں گے نا, تو اس کا when you repeat something you start internalizing and humanizing it. رائٹ. کوئی شخص, یہ امریکہ میں ایگزامپل ہوا تھا, right, and they caged some monkeys and they kept reinforcing the concept that they were crazy onto them, using pictures, using sounds, using music, whatever. Right. 3 days, that is all it took. Right. اتنا وہ concept reinforce ہو گیا تھا, 3 دن بعد they actually got mentally unstable. Right. تو اگر کوئی شخص اپنے اوپر ایک چیز ایک کانسیپٹ کو ری انفورس کرتا رہے گا نا, اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن ہم. دیٹ از the reality, that is what the western falsafa and psychology also tells us. رائٹ. آج کل ہمیں مجبوراً گوروں کی مثال دینی پڑتی ہے کیونکہ ان کی ریسرچ اس میں ہم سے زیادہ ہے, بٹ دیٹ از دا ریالٹی. رائٹ. تو اف یو ری انفورس اے کانسیپٹ اپون یور سیلف نا, اٹ از گوئنگ ٹو become a reality for you. If you keep reinforcing the tarjuma of Surah Fatiha upon yourself, you will understand the beautiful meanings and it is going to become a reality of your life. Right. تو ایک سورہ فاتحہ ہو گئی, اور باقی اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, التحیات, درود شریف, ان ساروں کے معنی یاد کر لیں. ان کے معنوں کو جب پڑھا جا رہا ہو نا, امام پڑھا ہو تو اس کے پیچھے, اور جب خود پڑھے ہو تو اس کے معنوں پر دھیان دینے کی کوشش کریں. دوسرا, ٹرائی ٹو پک آؤٹ ورڈز. رمضان میں تراویز ہوتی ہیں جس میں ماشاءاللہ 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. رائٹ. the best of us we stand for an hour at one time in 20 rakats. اس میں چھوٹے چھوٹے لفظ عموماً مل جاتے ہیں. رائٹ. قرآن آ رہا ہے, صلاۃ آ رہا ہے, فلاح آ رہا ہے, نور آ رہا ہے, ظلم آ رہا ہے, واٹ ایور ہے. اس کانسیپٹ اور اس معنی پہ فوکس رکھیں گے نا, تو دھیان بھٹکے گا نہیں. یہ ساری چیز میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ مینٹل پریکٹس ہو جائے اس چیز پر کہ بھائی نماز ہی پڑھا ہے, اور کچھ ایک فیلنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. رائٹ. فورتھ از ریورنس. رائٹ. ہیو دس کیا کہتے ہیں, محبت ود اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا جو ریورنس, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین دس. جسٹ فیل دا قرب آف اللہ سبحانہ تعالیٰ while you are praying نماز. بی انسپائرڈ بائی دا میجسٹی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس ٹائم جب نماز پڑھی ہو نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برائی اور کبریائی کو دیکھ کر اس پر اس کی عظمت کا خیال کرنے کی کوشش کریں. رائٹ. think about the kibriyai and azmat of Allah subhanahu wa ta'ala. Think about the mountains, think about the clouds, how Allah subhanahu wa ta'ala has made all of them. Just make sure that you are inspired by Allah subhanahu wa ta'ala while in namaz. یہ ساری mental exercises ہیں. یہ ٹھیک ہے. The fifth thing we should do is we should have awe or fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Right. نماز کے بیچ میں اس چیز کا بھی مستقل خیال ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیا پتہ میری نماز قبول ہو کہ نہ ہو. رائٹ. میری تو وہ نماز نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. رائٹ. میری تو وہ نماز نہیں ہے جو حضرت ابو بکر نے پڑھی, حضرت عمر نے پڑھی, حضرت علی نے پڑھی. یہ تو آپ کے مقبول بندے تھے, یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے, یہ وہ تھے جو آپ کے یہاں آلریڈی قبول شدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جیسی تو میری نماز نہیں ہے, کیا پتہ میری نماز قبول ہو کہ نہ ہو. رائٹ. تو ایک طرف یہ ہونا چاہیے نماز کے بارے میں, بی اسکیئرڈ آئی ایم ناٹ پریئنگ اٹ the way I am meant to pray it, and on the other hand you should always have hope with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ میری نماز آپ کے لیے ہے نا. رائٹ. اللہ تعالیٰ سے کلام ہونا, اللہ آپ کے لیے ہے نا, اللہ آپ کا بندہ ہے نا. رائٹ. I am praying for you اللہ تعالیٰ, and I am your بندہ, inshallah you are going to accept my نماز. رائٹ. تو مومن جو ہے نا, مومن کا قلب حدیث مبارکہ ہے, مومن کا قلب جو ہے خوف اور رجا کے بیچ میں ہوتا ہے. رائٹ. مومن کا دل جو ہے وہ ایک طرف خوف اور دوسری طرف جو امید ہے نا اس کے بیچ میں کہیں ہوتا ہے, جس ادھر اس کو ہر عمل میں یہ مستقل خوف بھی رہتا ہے کہ کیا پتہ یہ عمل میرا ٹھیک نہ ہو, کیا پتہ یہ کام میں اچھا نہ کرا ہوں. یہ نیکیوں میں بات ہو رہی ہے, گناہ میں یہ نہیں ہوگا کیا پتہ ٹھیک ہو رہا ہے, گناہ ہی ہے. رائٹ. تو مومن کا دل ہے, نیک مومن کا دل. تو جو بھی نیک عمل کرے گا اس میں مستقل یہ فکر رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا پتہ یہ نیک عمل صحیح ہے, آپ کے قابل قبول ہے کہ نہیں, اور
یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تو کر رہے ہیں, ضرور قابل قبول ہے آپ کی. تو there should be always fear and hope for each amal that you do, including the amal of namaz. Right? حضرت عمر فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ اگر قیامت کے دن یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ جنت میں صرف ایک ہی بندہ جائے گا, رائٹ, تو مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا. اور اگر قیامت کے دن یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ وہ ایک ہی بندہ ہوگا جو جہنم میں جائے گا, تو مجھے یقین ہے وہ ایک ہی بندہ میں ہوں گا. رائٹ. تو the point is there was so much fear and there was so much امید also along with that. تو نماز کے اندر یہ دونوں ایسپیکٹ, اور جنرلی زندگی میں بھی یہ دونوں ایسپیکٹ ہونے ضروری, رائٹ. اینڈ the seventh thing and the last thing with regards to attaining khushu should be shame. You should always feel shame کہ میری نماز وہ نماز نہیں ہے جو نماز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میں آپ سے معذرت خواہوں, توبہ جس کو بولتے ہیں نا, نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک توبہ والا پہلو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ویسی تو نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے, رائٹ. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اور اس کمتری کو معاف فرما دے, رائٹ. اینڈ دس واز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل عمل آلسو, رائٹ. نیک عمل کرنے کے بعد اس پر توبہ اور استغفار کرنا. صحابہ پوچھ لیتے اللہ کے نبی, آپ تو بخشے بخشائے, یو بین پرومسڈ the highest level of Jannah, why do you cry so much in your namaz? This was the question they used to ask him. کہ آپ نماز میں اتنے غمزدہ کیوں ہوتے؟ کیا فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, should I not be a thankful slave? کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, رائٹ. تو ایک چیز ہوتی ہے اپنی خطاؤں اور گناہوں سے معافی مانگنا, ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس چیز پہ معافی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے عمل کا حق تو ادا کیا ہی نہیں. تو you should always have shame while you are praying namaz. So I'm going to run through these 7 points, then we are going to go through the 12 practical steps by Hazrat Thanvi sahab, right. ایک حضور قلب, دوسرا awareness of Allah subhanahu wa ta'ala, third understanding the meanings specifically of some Qurani surahs and understanding the words. The fourth is reverence of Allah subhanahu wa ta'ala, being inspired by Allah subhanahu wa ta'ala, right. The fifth is awe of Allah subhanahu wa ta'ala, fear of Allah subhanahu wa ta'ala. The sixth is having umeed with Allah subhanahu wa ta'ala, and the seventh is shame. Now it's not the 12, it's 11 points of Imam Ghazali, Imam Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi sahab rahimahullah. First and foremost, leaving sin. جو فرمایا نا ہم نے وزارو ظاہر الاسمی والباطنہ, رائٹ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بے شک تمہاری کامل خشوع خضوع والی کمپلیٹ کامل نماز جو ہے تمہیں گناہ سے روک دے گی, رائٹ. تو ہم عموماً کس فلسفے, کانسیپٹ اور ایکویشن میں جاتے ہیں, ہماری نماز وی آئی پی ہو جائے گی تو گناہ چھوٹ جائے گا. بھائی اس کا ہم ایکویشن فلپ کر دیتے ہیں نا, کہ اگر ہماری زندگی سے گناہ نکل جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز آٹومیٹکلی, تو ادھر بھی محنت کریں گے اور ادھر بھی محنت کریں گے. ہم عموماً ادھر محنت کرتے ہیں, ادھر بھی پوری محنت نہیں کرتے, اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہو جائے گی. تو ہم اب سے کوشش کریں گے جب نماز پڑھیں, نماز کے ساتھ زندگی میں گناہ بھی ختم کریں گے, گناہ بھی ختم کریں گے, تو نماز کا ظاہر اور باطن انشاءاللہ دونوں مل جائے گا, رائٹ. انشاءاللہ دونوں مل جائے گا, ساتھ باطن میں بھی کوشش کریں گے. سمجھ گئے آپ؟ 10 دن کا ٹاسک دیا, 10 دن کا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ارادہ کیا, پکا ارادہ کرنے کی کوشش کریں, 10 دن گناہ نہیں کرنا. No kind of sin for 10 days. And do not fool yourself into thinking I don't know all kinds of sin. رائٹ. آپ پتہ ہے, آپ اس کے بعد کوئی نہ کوئی مجھے میسج کر کے پوچھے گا خضر بھائی ہمیں سارے گناہ تو پتہ نہیں, سارے گناہ جو آپ سارے گناہ کرتے ہیں نا وہ آپ کو معلوم ہے, رائٹ. کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے, وہ آپ نہیں کرتے, رائٹ. ایوری عمل وی ڈو وی نو ایگزیکٹلی واٹ کیٹیگری it falls in when it comes to deen and shariat, right. We do not at times want to accept it. That's another problem. Stay away from haram income, right. If you're making an income yourself, right. The third thing is wuzu. اب ادھر وضو میں رکھا ہے, امام غزالی فرماتے ہیں, امام حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ you should enter into the state of zikr at the time of wuzu, right. Not نماز. اللہ اکبر پہ اللہ تعالیٰ یاد نہیں آنا چاہیے, وہ پانی کا قطرہ جب ہاتھ پہ لگے نا پہلا, اس ٹائم اللہ یاد آنا چاہیے, رائٹ. اس ٹائم میں اس مینٹل اسٹیٹ میں آنا ہے کہ بھائی اب تو نماز کی طرف جانا ہے, رائٹ. یو شوڈ انجوائے اٹ, اینڈ پرائر ٹو انجوائنگ اٹ یو شوڈ ریمبر اللہ تعالیٰ, رائٹ. اور وضو بھی بہت عجیب ہی کیا کہتے ہیں, ایک معجزاتی اللہ تعالیٰ نے عمل دیا ہے ہمیں. اگر ہم اس کو اچھی طرح کریں نا, وضو سے
حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا گناہ چھٹتے ہیں, رائٹ. جب ہاتھ پہ لگتا ہے تو ہاتھ کے گناہ چھٹتے ہیں, جب آنکھوں پہ لگتا ہے تو آنکھیں کے گناہ, سر پہ لگتا ہے تو ذہن کے گناہ چھٹتے ہیں, رائٹ. یو واش اوے یور سنس, دیٹ از واٹ وضو از مینٹ ٹو ڈو, دیٹ از واٹ حدیث مبارکہ سے, دیٹ از وائی وضو کیے ہوئے پانی سے واپس وضو نہیں کر سکتے. پتا تھا آپ کو یہ مسئلہ, رائٹ. اگر میں کلیئر اینڈ پرسٹین پانی لوں بہترین قسم کا, رائٹ, اور میں نہا کے نکلوں بوائلڈ واٹر سے, لیٹس اسیوم, رائٹ, منرل بوائلڈ واٹر سے میں نہا کے نکلا ہوں اور اس کے بعد ہوا خارج ہو گئی, رائٹ. ناؤ آئی نیڈ ٹو ڈو وضو اینڈ آئی میک شیور دیٹ از دا موسٹ کلینسٹ آف پلیسز دیٹ آئی سٹ. آئی پٹ اے برتن نیچے پتیلا, اور میں اوپر ایک پتیلے سے پانی ڈال رہا ہوں جس سے میں وضو کر رہا ہوں, رائٹ. کلی ولی کا پانی باہر پھینک دیتا ہوں میں. وہ جو صاف پانی ہے نا جس میں ایک مائکرون جتنا بھی کچرا نہیں ہے, اس پانی سے اگر میں نے وضو کر لیا تھا نا, یہ وضو کریں ان کا وضو نہیں ہوگا. Did you know that? Right? Why is it? Because حدیث مبارکہ says کہ وضو سے گناہ چھٹتے ہیں. جب گناہ چھٹ گئے نا آپ کے وضو میں, تو اس گناہ چھٹے ہوئے وضو والے پانی سے یہ وضو نہیں کرتے. حدیث کہتی ہے, شریعت کہتی ہے پانی پئیں گے اس میں روح افزا ڈال کے ٹکا کی میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, رائٹ. اس کو بولتے ہیں پانی طاہر ہے, مطہر نہیں, رائٹ. پانی پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی اس سے ایک بار وضو ہو چکا ہے, رائٹ. تو اگر کسی اور کام کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرنا ہے, ظاہری نجاست سمجھ رہے ہیں, کوئی چیز ایسی رکھ گئی جو ظاہر میں آن دا آؤٹ سائڈ آف دا کلوتھس, کوئی ایسی چیز ہے جو کہ گند لگ گئی ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے پانی استعمال ہوگا, کوئی مذائقہ نہیں اس میں. مگر جو جسم کی وضو والی طہارت ہے نا, وہ نہیں ہو سکتی اس پانی سے. تو بھائی بات کا لبے لباب ہے, کیا چیز سمجھ آئی کہ وضو کے پانی سے گناہ چھٹتے. تو اس چیز کو کانشیسلی فیل کریں نا بھائی. کتنے گناہ کر کے آئے ہو تم نمازوں کے بیچ میں ہاتھوں سے, جب ہاتھ دو تو اس چیز کو فیل کرو نا, میرے گناہ چھٹ رہے. یو شوڈ فیل اٹ ان یور ہارٹ, مائی سنز آر گوئنگ اوے. وین اٹ گوز ہیئر یو شوڈ کانشیسلی ریمبر دا سن, کہ پچھلے وضو سے اس وضو میں میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جو میرے ہاتھ سے صادر ہوئے, وہ گناہ میرا بھی چھٹا ہے, رائٹ. آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ماشاء اللہ, ہمارا تو 5 منٹ نہیں گزرتا آنکھ کا گناہ نہ کیے بغیر, رائٹ. جب منہ پہ پانی ڈالو, آنکھوں پہ پانی لگے, تو اس چیز کا کانشیسلی ذہن میں اور دل میں احساس کرو کہ بھائی یہ گناہ گیا, نیچے گیا پانی میں, رائٹ. منہ میں کلی کرو تو منہ کے گناہ جو الٹی سیدھی باتیں کی ہیں, رائٹ. ذہن میں ذہن کے گناہ, پاؤں سے پاؤں کے گناہ, رائٹ. یو واک ٹوورڈز پلیسز آف سن, your feet will give گواہی of that on the day of judgment if you don't do توبہ with that. تو ایسا اگر وضو کیا جائے گا نا بھائی, رائٹ, ایسا وضو کیا جائے گا تو ایک تو وہ وضو توبہ کی زمرے میں آ جائے گا, کیونکہ ان گناہوں کی ندامت ہو رہی ہوگی, رائٹ. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ ندامت سے بھی ہو جاتی ہے, اس چیز کے بارے میں شیم فل فیل کرنے سے, ریمورس فیل کرنے کے, اس چیز کے بارے میں افسردہ اور غم کرنے کی وجہ سے اس چیز کی توبہ ہو جاتی. تو بھائی جب گناہ یاد کرو گے, گناہ کے بارے میں افسردہ ہوگے, تو اس گناہ سے توبہ ہو جائے گی, وہ گناہ ہی نکل کے چلا جائے گا سسٹم سے. اینڈ سیکنڈلی ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ادھر ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا, رائٹ. دا فورتھ تھنگ از اذان, کہ جب اذان کی نماز آواز کان میں پڑے نا, تو ایک تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے فرسٹ, رائٹ. ایک تو انجوائے کرنا چاہیے اذان کی نماز کو, دوسرا اذان سے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بننا چاہیے. صحابہ used to love this sound of اذان, right. They used to wait بے تابی سے مسجد میں بیٹھ کے کہ اذان دینے کب آئیں گے, حضرت بلال آئیں تو ہمیں آواز سننے کو ملے, right. They used to get lost in the namaz voice of azan. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam also once got lost, right. Aisha got a little worried because azan ki awaaz shuru hui. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam stopped responding in the middle to Hazrat Aisha. Then eventually she came and shook him. کہ کیا ہو گیا, is everything okay, what has happened, right. So this used to happen with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. This is Abu Dawud کی حدیث مبارکہ. This used to happen with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam also, right. تو اذان کی آواز جب کان میں پڑے نا, you should اللہ اکبر میں, تو you should start, I mean, we should try and focus and get into the state where we remember Allah when Allah Akbar comes into our ears, right. جب ہمارے کانوں میں اللہ اکبر آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اوہ یہ کب ختم ہوگی, استغفر اللہ, یہ ہوتا ہے نا بھائی. بچپنے میں جب بچے ہوتے تھے, ٹی وی چل رہا ہوتا تھا, اذان شروع ہوتی تھی تو والیوم بڑھ جاتی تھی کہ یار آواز نہیں آئے گی جو ٹی وی میں چل رہا ہے, یہ ہوتا تھا نا, رائٹ. اس چیز کا ازالہ اس سے ہوگا کہ جب اللہ اکبر ہونا تو اللہ اکبر سے اللہ تو یاد ہے, اللہ کا نام آ رہا ہے تو اللہ یاد نہیں ہے, اب پھر کیسے یاد آئے گا, رائٹ. حی علی الصلاۃ میں یاد آنا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ صلاح کی طرف فرمان. حی علی الفلاح میں یاد آنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ تاکہ فلاح مل جائے تمہیں, رائٹ. سو دیٹ یو اٹین سکسیس, رائٹ. اذان ہی پوری
ایک آپ سمجھ رہے ہیں پورا ایک ریفارمیٹیو پروسیس ہے if we just follow the azan properly, right? انتظار of salah is the sixth thing. The انتظار of salah and entering the environment of salah pretty much the same thing, right? ایک ہے environment of salah کی نماز کے لیے جو ہے نا مسجد جا کے تھوڑا پہلے بیٹھ جائے 5 منٹ ہی صحیح, رائٹ, چوتھی رکعت کے سلام سے پہلے نہ پہنچا جائے, رائٹ. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو 1 رکعت ہوئی ہے یار, ابھی تو 3 رہ گئی ہیں, رائٹ. میں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ابھی پچھلے دنوں مہمان کے گھر پہ, تو وہ مغرب کی اذان ہوئی, اس ٹائم چائے وائے آئی ہوئی تھی, کچھ آیا ہوا تھا. میں نے بولا چلے نماز کے لیے, کہنے لگے نہیں ہمارے مولوی صاحب 5 منٹ دے شروع کرتے ہیں, 20 منٹ کی نماز پڑھاتے ہیں, 15-18 منٹ بعد جائیں گے, کون 20 منٹ کھڑا ہوگا, یہ مغرب کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. باقی ان کی نماز اتنی لمبی تھی, آخر میں نے ان کو جا کے سمجھایا کہ اتنی لمبی نماز تو مکروہ بنانی ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کے پیچھے والے لوگ آتے نہیں ہیں وقت پہ. بٹ دا پوائنٹ از وہ ماشاء اللہ اللہ کے ولی تھے, وہ ان کا سورہ یاسین پڑھا رہے تھے وہ مغرب میں, انہیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی. بٹ دا پوائنٹ از تو وہ جو ہوسٹ تھے وہ 15 منٹ بعد خود جاتے تھے, رائٹ. مجھے بھی 15 منٹ بعد لے کے گئے, دوسری رکعت ملی, مگر پھر بھی دوسری رکعت اتنی لمبی تھی جتنی ہمارے گھر میں ظہر اثر اور مغرب مل کے ہوتی ہے نا ہمارے گھر کی مسجد میں. بٹ دا پوائنٹ از پیپل انٹینشنلی ڈیلے وین دے نو جماعت تو مل جائے گی. تو بھائی ایسے صحابہ نہیں تھے, صحابہ تھے جو نماز سے 10 منٹ پہلے جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے, رائٹ. وہ تو نماز سے آدھے گھنٹے پہلے جا کے انتظار کرتے تھے کب حضرت بلال آئیں گے, کب اذان ہوگی, کب نماز کا ٹائم آئے گا, رائٹ. ان کی زندگی جو ہے نا, ان کی زندگی حالت نماز ہوتی تھی, اور ان کی زندگی میں جو دنیا ہوتی تھی نا وہ بریکس فرام نماز ہوتی تھی, رائٹ. ان کا پرماننٹ اسٹیٹ used to be the state of salah and the state of zikr and state of remembrance and their permanent ٹھکانہ used to be the masjid, right. اس کے بیچ میں وہ تھوڑی دیر نکلتے تھے کام دھندا کرنے, پیسے ویسے, پیسے ویسے تو ویسے ہی بن جانے اللہ تعالیٰ نے دینے, رائٹ. تھوڑی دیر نکلتے تھے حاجتیں پورے کرنے کے لیے, بازار سے سامان وامان لے کے گھر چھوڑنے کے لیے. دس used to be their breaks from the نماز, رائٹ. اور ہماری زندگی کیا ہے, مال پیسہ نوٹ, اور اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے نماز کو دینا ہے ہم, رائٹ. دا کانسیپٹ اینڈ آئیڈیا از فلپڈ اوور دا لاسٹ 1400 years, right. The priorities are flipped and the concept idea is flipped, right. The primary thing should be namaz and supplementary thing to that should be dunya, right. Our primary thing has become the dunya, and supplementary and a little partially supplementary thing is the namaz, the best of us. ہم میں سے جو سب سے بڑے ولی ہیں نا ان کی بات بتا رہا ہوں, جو کمزور ہیں ان کا تو حساب ہی الگ ہے. تو بھائی نماز مسجد میں جا کے کچھ پہلے بیٹھ جائیں, 5 منٹ 7 منٹ 6 منٹ, اللہ اکبر سے تو پہلے پہنچ ہی جائیں وضو کر کے. ایسا نہ ہو اللہ اکبر ہو آپ نے بہت بڑا تین مار لیا, تو بھائی وضو خانے میں جا کے بیٹھیں اللہ اکبر سے پہلے. وضو بھی گھر سے کر کے آنا چاہیے, I'll tell you that, right. I'll tell you that, right. حدیث مبارکہ ہے, ضعیف حدیث ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد جو مسجد کی طرف قدم بڑھائے گا نا, ہر قدم پہ نیکی ملے گی. کچھ حدیثوں میں 1 نیکی, کچھ میں 5, کچھ میں 10, کچھ میں 70, رائٹ. تو وضو کر کے اگر گھر سے جائیں گے تو انشاءاللہ مسجد جاتے ہوئے بھی نیکی ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وضو کر کے گھر پھر مسجد لمبے راستے سے ہیں چلے جائیں, اس میں بھی نیکی ملے گی, نیک طریقے سے کریں گے. جب ہم نماز ہوا کرتے تھے نا تو ہمارے جو ہاؤسنگ تھی, ڈوم تھا, اس سے مسجد کا اسٹریٹ راستہ تھا, کیا کہتے ہیں, صرف ایک وہ گراؤنڈ کے تھرو گزر کے. تو ہم نے 2 بوائز کو یہ حدیث سنائی کہ دیکھو تم وضو کر کے مسجد جاؤ گے نا, ہر قدم پہ نیکی ملے گی. تو انہوں نے اس کا کریک نکالا, انہوں نے نکالا چلو بھائی میں کام کریں گے, وضو کریں گے, وہ والا جو راستہ ہے نا جدھر خواتین ہوتی ہیں ادھر سے جائیں گے, ہر راستے پہ گناہوں کا ساتھ ساتھ نیکی ملے گی, وائپ آؤٹ ہو جائے گا, رائٹ. تو انہوں نے جسٹیفیکیشن بنا لی. تو یہ کام نہیں کرنا بھائی آپ نے, ٹھیک ہے, یہ کام نہیں کرنا آپ نے سیدھا مسجد شارٹیسٹ راستے سے جانا ہے, رائٹ. گناہ کا عنصر نہ ہے بیچ. سو دا پوائنٹ یٹ اگین از کہ وضو گھر سے کر کے جانے سے برکت بھی بہت ہوتی ہے ان ایسنس, ٹو بی ویری آنیسٹ. ادھر جا کے جھمیلا بھی نہیں ہوتا, ہمیں جو لگتا ہے اٹس ویری کنوینئنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, رائٹ. اینڈ دین اف یو ریچ 5 minutes early you are able to enter the environment of salah a little early, right. The sixth thing is intizar of salah. Like I said, the Sahaba used to wait for salah. کبھی اگر فرصت مل جائے تو اذان سے بھی پہلے جا کے بیٹھے نا مسجد میں. ایک عجوبہ ہوتی ہے مسجد, کتے بلیاں گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر, رائٹ. اذان سے 10 منٹ پہنچ جائے نا تو کبھی تو مؤذن صاحب یا کوئی خادم ہوتا ہے نا, وہ دیکھتے ہیں ان کو کیا ہو گیا, رائٹ. ان کو کوئی کام ہوگا جو آ گئے, رائٹ. کچھ بھول گئے ہوں گے مسجد میں, موبائل شوبائل رہ گیا ہوگا ان کی طرح, جلدی آ گئے. تو رائٹ, تو ہم نے مسجد کو اس ٹائم پہ بسانا ہے,
رائٹ. وہ والا ٹائم ہے نا, نماز سے بھی, اذان سے بھی پہلے کا 15 منٹ. رائٹ, ہم نے یہ کام شروع کیا ہے. ہم جو ہے نا جب بھی کسی سے ملنا ملانا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں تو مسجد آ جاؤ. مسجد میں بیٹھتے لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں, یعنی مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ملاقات کریں, ان کو بولو کسی ریسٹورینٹ جا کے بات کریں. رائٹ, کسی چائے کے ڈھابے پہ. لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. یو شوڈ ہیو مسجد ایز یور پرائمری ہینگ آؤٹ. آئی کیپ ٹیلنگ یو دیٹ. رائٹ, تم نے پڑھائی کرنی ہے نا اسکول کالج یونیورسٹی کی, مسجد جا کے کرو. رائٹ, مسجد جا کے اسکول کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کرو گے نا, تو جتنی کوشش کر لو گناہ نہیں کر سکتے بھائی ادھر. رائٹ, اس کے لیے باقاعدگی کا نیکسٹ لیول چاہیے, جو آپ اگر ادھر بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے اندر امیدیں نہیں ہوگا. رائٹ, مسجد کے اندر گناہ کرنا ناممکن سی چیز ہے فار اینی ایون ریموٹلی مائنرلی پریکٹسنگ مسلم. رائٹ, تو مسجد کے اندر بیٹھ کے اگر آپ پڑھائی کر رہے ہوں گے تو کان میں میوزک نہیں سن سکتے آپ. رائٹ, مووی بھی نہیں دیکھ سکتے. رائٹ, کوئی الٹی سیدھی وہ آنٹی سے بھی بات نہیں کر سکتے. یو کانٹ ڈو اینی آف دوز تھنگس اف یو آر سٹنگ ان دا, ٹیکنیکلی لاجیکلی یو کانٹ ڈو اینی آف دوز تھنگس اف یو آر سٹنگ ان دا مسجد. Right, so masjid should be your primary hangout. The point is you should have intizar of salam. Right, the seventh thing is focus on words. Like I said in the previous one, جو امام غزالی والی تھے نا, کہ الفاظ پر زور دیں, ان کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور پوری صورتوں کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. That is point 7 and point 8. The ninth one is تعدیل ارکان کے ہر رکن کے بیچ میں کچھ فاصلہ چھوڑیں. رائٹ, سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم. تیسرا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم سجدے تک پہنچ گئے ہوتے. رائٹ, تو ہم نماز میں مستقل ہل ہی رہے ہوتے ہیں. رائٹ, اینڈ دس از ناٹ ہاؤ دا نماز از مینٹ ٹو بی. فرض ادا ہو جائے گا, پھر میں بتا رہا ہوں فرض ادا کرنے کی بات نہیں ہو رہی, مگر تعدیل ارکان نماز کی ضروری پہلوؤں میں سے ایک پہلو. یو شوڈ ایٹ لیسٹ ہیو ون لمحہ آفٹر یو سے ربنا لک الحمد نا, اس کے بعد ایک اسپلٹ سیکنڈ ہونا چاہیے دیٹ یو آر ناٹ موونگ, یو آر ناٹ سیئنگ اینی تھنگ, یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. رائٹ, پرائر ٹو یور موومنٹس ٹوورڈز اللہ اکبر اینڈ سجدہ آفٹر دیٹ. ان ہر رکن میں ہی ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آدھے سیکنڈ کا پاز ہونا چاہیے سورہ اخلاص شروع ہونے سے پہلے. اگر آپ سورہ اخلاص پڑھیں, سورہ اخلاص کے بعد آدھے سیکنڈ کا پاز ہونا چاہیے اللہ اکبر بولنے سے پہلے رکو میں جانے کی. رائٹ, سبحان رب العظیم ختم ہونے کے بعد کوئی ایک مائکرو سیکنڈ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی آواز نہ ہو, نہ جسم ہل رہا ہو, نہ ہاتھ ہل رہا ہو, نہ زبان ہل رہی ہو اس لمحے کے لیے. دین یو شوڈ اسٹارٹ گیٹنگ اپ. اس سے ہو یہ کیا جائے گا, نماز کی جو ظاہری کوالٹی ہے نا, دیٹ از گوئنگ ٹو گو فرام ڈی ٹو اے. رائٹ, ظاہر کی بات کر رہا ہوں, دیٹ از گوئنگ فرام ڈی ٹو اے. رائٹ, دس از دا بگیسٹ مسٹیک وی میک ان آور ظاہر. آئی ول ٹیل یو دیٹ. ہم ساروں کو سورت سب اچھی پڑھنی آتی ہیں, سب پتہ ہوتا ہے کدھر کتنی بار کیا پڑھنا ہے. وی ڈو دیٹ, بٹ وی ان آور ہری نا. اور اس سے آپ کوئی بہت بڑا, آپ سمجھ, آپ اتنے بڑے امپورٹنٹ بندے نہیں ہے کہ آپ اگر 20 سیکنڈ لمبی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کو 2 ارب روپے کا نقصان ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. رائٹ, آپ کی نماز اگر 5 کی جگہ 6 منٹ کی ہو جائے گی نا, کوئی آپ سمجھ, کوئی آپ نے پاکستان دنیا فتح نہیں کرنی. رائٹ, ہم صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. میں پچھلے دنوں اپنے ڈرائیور کے ساتھ صبح میں جاتا ہوں ہماری بچی کو اسکول چھوڑنے جانے کے لیے, گاڑی دباتا رہتا. رائٹ, خزر بھائی جلدی پہنچ جائیں گے, اور اس سے ہوتا کہ پیٹرول زیادہ کھاتی ہے گاڑی. مجھے غصہ آتا ہے اکثر اس پہ کہ بھائی تو 60 کی اسپیڈ پہ چلا, کیا ہو جائے گا, رائٹ, پیٹرول کم خرچ ہوگا نا. خزر بھائی دیکھیں جلدی پہنچا دیتا ہوں. میں اس کو بول رہا تھا بھائی تو 5 منٹ جلدی پہنچا کے کوئی نیا پاکستان نہیں بنا سکے گا. 5 منٹ آرام سے پہنچ جاؤ, کیا فرق پڑے گا. رائٹ, سو دا پوائنٹ از slow and steady always wins the race. Right, do not rush into things that is in خلاف شریعت and خلاف سنت, contrary to what the modern post colonial world tells. آج کی ٹیکنالوجی یہ بولتی ہے we live in a very fast life, 2 منٹ میں سب کام ہونا چاہیے. 2 منٹ میں سب کام کرنے کے بعد جو باقی 24 گھنٹے اور 58 منٹ 23 گھنٹے اور 58 منٹ بچ جائیں گے, اس میں کیا کرو گے. رائٹ, جو کام 5 منٹ کا ہے وہ 3 منٹ میں کرنے سے کام خراب ہی ہوگا, اور کام اس طرح نہیں ہوگا جیسے 5 منٹ میں ہوگا. یو شوڈ آلویز ڈو تھنگس in the right duration of time also. That is absolutely essential. Right, 10ਵੀਂ چیز ہے جس میں امام حضرت تھانوی صاحب بڑی لمبی بات فرماتے ہیں اسی کتاب میں, جس میں یہ لکھا ہوا ہے نا, pray the salah as if it's your last prayer. Right, اس چیز کا اپنے ذہن میں تصور کریں ہر نماز شروع کرنے سے پہلے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کے دن, اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ سوال پوچھ لیا کہ مولوی صاحب زندگی کی ایک نماز اٹھا کے لاؤ جس نماز پہ میں تمہاری ساری نمازوں کو
मैप कर देता हूँ. जिस नमाज को मैं तुमने जिंदगी में 5 लाख नमाजें पढ़ी ना, लेट्स अज्यूम, आई डोंट नो हाउ मेनी नमाजेस 1%, 50,000 नमाजें पढ़ी, लेट्स अज्यूम, राइट, वो भी 100 साल ले लेगा, बट जो भी है, चलो 50,000 नमाजें पढ़ी तुमने जिंदगी में, तो तुम कोई एक नमाज इन 50,000 में से उठाओ और वो नमाज का जो लेवल और कबूलियत और खुशू और खुजू है और जितनी तुम्हें सवाब मिला है ना, मैं सारी 49,999 पे मैप कर देता हूँ, राइट. तो आप कौन सी नमाज उठाएंगे उसमें, राइट. प्रे एज इफ Allah subhanahu wa ta'ala, pray as if this will be the namaz I'm going to pick up if Allah ta'ala asks me that question. This is a way of thinking, right? کہ اللہ تعالیٰ یہ ویسی نماز پڑھوں گا جو آج تک کبھی پڑھی نہیں ہوگی, رائٹ, پڑھی نہیں ہوگی. دوسری یہ سوچ ہونی چاہیے, کیا پتا اس کے بعد اگلی نماز ملے نہیں, بہت ممکن, کیا پتا اس کے بعد اگلی نماز ملے نہیں. ابھی 3 دن پرانی بات ہے, ہمارے بورڈ ممبر مفتی عمیر صاحب, ان کا بیٹا صبح فجر پڑھ کے نکلا, رائٹ, فجر پڑھ کے ابا سے بات کی, رائٹ, نماز جماعت سے پڑھ کے آیا, ابا سے بات کی, باہر نکلا, گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا, 25 minutes later ابا got a call that he has passed away, right, 25-30 minutes later he got a call for 23-year-old fellow, right. This was ابھی بدھ والے دن, منگل بدھ والے دن کی بات بتا رہا ہوں میں, رائٹ. تو ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. الحمدللہ فجر کی نماز باجماعت ملی اس کو اپنی جگہ, رائٹ, مگر اس کو اس ٹائم نماز پڑھتے وقت وہم و گمان تھا. رات میں میرے سے بات ہوئی اس کو 9-10 بجے, 8-9 بجے, شکل مستی میں آ رہا ہوں کراچی, ملتان میں تھا اس ٹائم, کراچی آ رہا تھا, آ رہا ہوں, کل رات میں کھانا فکس ہے ہمارا, سب کچھ ساری بات ہوئی, رائٹ. دا نیکسٹ مارننگ 11 بجے ہمیں خبر ملی, 8, 8:30, 9 بجے, 6 بجے, 7 بجے کسی ٹائم ایسا ہوا تھا, رائٹ. سو دا پوائنٹ از ساتھ اس کے جو لڑکے تو انہوں نے بتایا نماز پڑھ کے آئے تھے, پھر ہم نکلے ادھر سے, ہم نے کراچی کی طرف نکلنا تھا, ملتان سے کراچی نکلے, 20 منٹ لیٹر دا گاڑی فلپڈ and it ended within 20, yani he ended on spot, right, 10 seconds, 5 seconds, that's all it took for him to pass away, right. So the point I'm trying to make it yet again is we never know which will be our last namaz, right. یہ سوچ اور مغالطہ ذہن سے نکالتے ہیں کہ 60 سال تک جیوں گا, 60 سے پہلے کہاں, رائٹ. ہم کسی سے ملے ابھی تو 50 کے ہوں گے, پھر نیک ہوں گے ہم, رائٹ. تمہیں لکھ کے کسی نے دے دیا 50 تک زندہ رہو گے تم, رائٹ, رائٹ, کسی نے لکھ کے دے دیا. وہ میں تو آپ کو بتا رہا تھا, آئی تھنک آئی ٹولڈ یو گائز اونلی, کہ وہ کووڈ میں ویکسین لگی تھی نا, ویکسین لگنے کے بعد میسج آیا تھا کہ جس کو ویکسین لگی وہ 2 سال میں مر جائے گا, رائٹ. تو بھائی ہم نے ان کو یہ جواب دیا تھا, لکھ کے دے دو 2 سال تک زندہ رہیں گے ہم, اس سے زیادہ اچھا کیا ہے, رائٹ. 1.5 سال پارٹی کریں گے, آدھے سال توبہ کریں گے, سینون, right. That if there is a guarantee I will live for 2 years, that is fine, that is good enough, right. At least I would know when I will die. That is the biggest blessing, but neither of us know, right. I will tell you that when the aeroplane is going down now, heading down and you can see the zameen, there's still no guarantee you will pass away then, right. Still no guarantee you will pass away, you may still end up surviving, right. So the point is there is no guarantee of life or death, right. There is no age set to it, there is no time set to it, there is no limitation set to it, there is no minimum age or maximum age, right. Right, people end up living till 105 also and wishing they had passed away, right. I know someone, that auntie is 95 and I meant to meet him, right. Like میں تو 15 سال سے انتظار کر رہی ہوں کب جاؤں گی, right. یہ بھی حالت آتی ہے لوگوں کو, اور ہمارے بوائز ہیں یار ابھی تو میں 15 سال تک تو جیوں گا بھائی, right. So the point is, prior to you reaching that state and prior to being in this state, you can pass away anytime. Pray as if it is your last namaz, because it is very much possible that one of those namazes will actually become your last namaz, right. It is a guarantee that one of the namazes you pray, right, will be your last namaz. That could be the Isha you pray today or the Fajr you pray tomorrow, always possible, right. And the last thing in this 11 point ڈیٹیل بائی امام حضرت تھانوی از دا دعا, رائٹ. نماز کے اندر تو دعا کا ایک اسٹیٹ اور کیفیت ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے. نماز کے بعد ایک توبہ ہونی چاہیے اور نماز کے ساتھ متصل دعا ہونی چاہیے. یہ دعا پہ شاہ صاحب تفصیل میں بات کرتا ہے, رائٹ. اٹس ہز روحانی ڈومین, بٹ دعا ایک بہت ضروری ایسپیکٹ اور پہلو ہے, رائٹ. پریئرز, دعا کین ایکچولی موو ماؤنٹینز, رائٹ. دیٹس اے سیئنگ, رائٹ. تو اس دعا کو ہم نے اب تک ٹیپ ان کرنے کی زحمت ہی نہیں کی زندگی میں. ہمارا دوسرا سلام ہوتا ہے اور ماشاءاللہ
جب تک ہم دوسرا سلام پوچھتے ہیں 2 پوائنٹس تو چپلوں تک پہنچے ہوئے ہوتے رائٹ کہ بعد چلو نکلو ہو گیا کام بلے بلے وی آئی پی فرض ساکت ہو جائے گا. فرض ساکت ہو جائے گا. فرض ساکت کرنا مقصود نہیں ہے, جو شروع میں نے بتایا نا, فرض ساکت کرنا مقصود نہیں, وہ A+A* VIP گریڈ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں سے جتنے پہ عمل ہو سکے نا کر کے تو دیکھیں. نماز کے بعد 5 منٹ 3 منٹ بیٹھ جائیں, دعا مانگ لیں. امام صاحب کے پیچھے عربی میں نہیں سمجھ آتی, اب اردو پنجابی انگریزی میں مانگ لیں, رائٹ. جو زبان آتی ہے کچھ بھی مانگ لیں, رائٹ, کچھ بھی مانگ لیں. اللہ میاں میرے کان میں درد ہو رہا ہے, صحیح کر دیں, رائٹ. اللہ میاں مجھے پیسے چاہیے, بہت سارے پیسے دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ میاں دوسری بیوی چاہیے, وہ دے دیں, نو ہارم ان آسکنگ, رائٹ. اگر واقعی چاہیے, رائٹ, واقعی پہلے سے اتنے خوش ہیں کہ آپ کو ملٹیپلائی بائی 2 کرنی ہے تو سما بسم اللہ, آسک اللہ تعالیٰ. there is no harm, that is the point I'm trying to make. there is no harm in اللہ تعالیٰ asking اللہ تعالیٰ for anything, like our Hazrat used to say, چاہے وہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو. I think حدیث مبارک also, چاہے وہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے مانگو. ایک سوئی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگو, رائٹ. اللہ تعالیٰ, it's not you asking اللہ تعالیٰ, it's your love and connection to اللہ تعالیٰ which اللہ تعالیٰ adores. بیچ میں بولا تھا میں نے, اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے, اس چیز کی بہت اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں. یار یہ مجھ سے سوئی بھی مانگتا ہے, اتنی جو اس کے نزدیک اتنی بے حیثیت چیز ہے نا, رائٹ. سوئی, ماچس, رائٹ, which is worth nothing in our eyes. اللہ تعالیٰ کو اس چیز پہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اس چیز کے لیے بھی مجھ پہ ڈیپینڈنٹ, رائٹ. دس از ہاؤ اللہ تعالیٰ loves to listen from his بندہ, رائٹ, رائٹ. اینڈ یہ چیز سمجھیں, there is this ماں اور بچہ, باپ اور بچے کا جو پہلو ہے نا, وہ you can understand Allah Ta'ala's love and relationship with the بندہ like that. I'll tell you personally, ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا نہیں اللہ تعالیٰ کا love for the بندہ, right. تو میں I was just imagining, I like it also at the end of the day, right. میری بیٹی ہے یا میری بیٹا ہے, جو بھی, if they want, if they are dependent on me na, right, if they ask me for things, I actually enjoy it, I'm addicted to that, right, because that shows that they actually care about me, they are dependent on me, they like to ask me for things, I like to do things for them in return, right. It is a khushi, I get a khushi in that. اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی توجہ, اللہ تعالیٰ کا focus on us is a bazillion times more than any father could have a focus on their kids, right. Then you cannot imagine the kind of qadar Allah Ta'ala will have if you just turn to him. اور ہم نے کیا لگا رہا ہے, ہم تو دعا مانگنے کی زحمت ہی نہیں کرتے, ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, ہم بہت بڑے ولی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو 20 سیکنڈ میں نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ will manage, right. So we need to show our love to Allah subhanahu wa ta'ala, and these are 11 things, and try to that the 7 things that will make us show our love to Allah subhanahu wa ta'ala. جو کہا گیا سنا گیا, اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس بات پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے, پھر ہم چھوٹی سی دعا کریں گے, پھر کوئی قاری صاحب جو ہے اچھی سی نماز پڑھائیں گے ہم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الآخر. اے میرے پیارے اللہ, اے میرے کریم اللہ, اے میرے رحیم اللہ, اے میرے اپنے اللہ, یا اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ جی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ, ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ جی ہم بہت گناہ کر کے آئے, 2-3 ہفتے پہلے آپ کے پاس ادھر ہی آ کے بیٹھے تھے, آپ سے ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کی تھی. اے اللہ جی ان 2 ہفتوں میں بہت سارے گناہ کر بیٹھے. اے میرے پیارے اللہ, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ماضی قریب کے اور ماضی بعید دونوں گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جی ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ, ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جی ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جن کو ہم نے عادتاً بنا جانتے ہوئے اور بنا خیال کے کیا. اے اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا چھٹکارا عطا فرما دیجیے.
یہ میرے پیارے اللہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ وہ گناہ جو عادت کے ہوتے ہیں ان سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ یہ میرے پیارے اللہ، ہمارے عادت کے گناہوں کو خصوصاً ہمارے اندر سے نکال دیجیے، ہمیں ان سے پاک صاف بنا دیجیے۔ اے اللہ جی ہمیں ان گناہوں سے معاف فرما دیجیے۔ یہ میرے پیارے اللہ، ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان کے کیے، ان کو گناہ سمجھتے ہوئے کیا، یا اللہ جی یہ جانتے ہوئے کیا کہ آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے پھر بھی کیا، میرے پیارے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ یہ میرے پیارے اللہ، اپنی نماز میں خشوع خضوع عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی اپنا خیال اور استحضار عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں وہ کیفیت حال احسان عطا فرما دیجیے جس میں اکابر فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے آپ کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اگر گناہ کا خیال آتا ہے تو آپ کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ آپ کی یاد اتنی پکی ہو کہ اس کی وجہ سے ہم گناہ سے بچیں۔ یہ اللہ جی کم از کم وہ گناہ جن گناہوں کو سمجھتے ہوئے، جن گناہوں کو جانتے ہوئے، جن گناہوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان گناہوں سے تاکہ ہم کم از کم بچ جائیں۔ یہ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجیے۔ اللہ جی اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنا عشق اور اپنی بندگی عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنی غلامی عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنی عبدیت عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بندہ بنا لیجیے۔ یہ اللہ جی ہم رات میں گناہ کرتے، رات میں توبہ کرتے ہیں، صبح کا گناہ کر پاتے ہیں۔ یہ میرے پیارے اللہ، صبح گناہ کر توبہ کرتے ہیں، پھر اگلی دوپہر میں گناہ کر پاتے ہیں۔ یا اللہ جی ہمیں ان گناہوں کی سائیکل سے نکال دیجیے۔ یا اللہ جی ہمیں اتنا اپنا عشق عطا فرما دیں، یا اللہ جی اتنی محبت عطا فرما دیں کہ ہمارے دل سے اس گناہ کا خیال نکل جائے، ہماری زندگی آپ کے دین پر چلنے والی بن جائے، آپ کی محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جی اپنے محبوب، آپ کے محبوب نے جس طرح نماز پڑھی، اے میرے پیارے اللہ ہمیں ویسا نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، ان تمام سنتوں کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنے محبوب کی زندگی، آپ کے محبوب کی زندگی پر چلنے والا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، اپنی بندگی عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہماری نماز کو اچھا بنا دیجیے۔ یہ میرے پیارے اللہ، ہمیں نماز میں پابندگی عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرما دیجیے۔ یہ اللہ جی ہماری نماز ایسی نماز کو بنا دیجیے جس نماز کی وجہ سے ہم گناہ سے بچ جائیں۔ یہ اللہ جی ہمارے گناہ ہمارے جسم سے چھٹوا دیجیے تاکہ ہماری نماز ہی اچھی ہو جائے۔ یہ اللہ جی ہمیں نماز میں پابندگی عطا فرما دیجیے۔ ہم میں سے وہ حضرات جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اللہ جی ہمیں نماز قضا کرنے سے بچا دیجیے۔ یا اللہ جی ہماری وہ نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں، اللہ جی ان کو قضا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ میرے پیارے اللہ، جو ہماری زندگی کی پچھلی ساری نمازیں میرے پیارے اللہ، ہمیں ان کو عطا کرنے والا بنا دیجیے، موت سے پہلے ان کا احساس اور ان کی قضا کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ جی نماز میں خشوع خضوع اور روحانیت عطا فرما دیجیے۔ آج جو ہم نے یہ عزم وعدہ کیا، یہ ارادہ کیا کہ ہم رمضان سے پہلے اپنی نماز کو بہتر کرنے کی پریکٹس کریں گے، اس عزم پہ ہمیں پورا اتارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، جو خیر آپ کے پیارے محبوب نے مانگی، اللہ جی ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، میرے پیارے اللہ ان تمام خیروں کو ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے۔ وہ تمام شرور جن سے آپ کے محبوب نے پناہ مانگی، ان تمام شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ جی وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔